खुदा हम यीशु मसीह नासी के नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को पास्टर बाबर फरूक का सलाम पहुंचे। क्रिसमस का एक नया पैगाम आपके साथ शेयर करने को है, जिसका मजमून है मसीह की पैदाइश और हमारे रवैये। और इसके ऊपर जो ज़्यादा मैं ध्यान करवाना चाहता हूँ वो ये है कि मसीह की पैदाइश के मौका पर हम अपनी पुरानी पोजीशन, पुरानी हालत को छोड़कर नई पोजीशन में आए, नई हालत में आए, मसीह के पास आए, मसीह की तरफ देखें। और याद रखें, जब हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान जब देखते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदावंद खुद आसमान वाले और जमीन वाले हमें हरकत करते हुए अपनी अपनी पोजीशन छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आसमान वाला खुद भी हरकत में है, सितारों को देख लें वो हरकत में है, फरिश्ते हरकत में हैं, यहाँ तक के बड़े नामवर बादशाह जो हैं वो हरकत में हैं। कैसर अगस्तस अपना हुक्म जारी कर रहा है, फिर मुकद्दस यूसुफ मुकद्दस मरियम तक पैगाम पहुंचता है, वो भी हरकत में आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हेरोदिस बादशाह और उसके साथी और मजूसी और सराय के मालकान और चरवाहे, ये सब क्या है, हमें हरकत करते हुए दिखाई देते और अपनी पोजीशन को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कैसर अगस्तस का जो ऑर्डर है, हुक्म है नाम लिखवाने का, वो बड़ा दिलचस्प है। उसने ये हुक्म जारी किया कि सारी दुनिया के नाम लिखवाए जाए और हर एक अपने अपने गांव, अपने अपने इलाके, अपने अपने शहर को पहुंचे। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम हमें मिलता है क्रिसमस का कि हर एक को अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ना है, जहां वो गया है वहां से वापस फिर वो अपने घर में आए। और यही क्रिसमस का पैगाम है कि आसमान वाला छोड़कर आसमान को जमीन पर आया है, ताकि जमीन वाले जो खो गए हैं वो वापस अपनी पोजीशन पर आए। तो यहाँ पर फिर मैं अपने उस पॉइंट की तरफ जो है आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अपनी पोजीशन को छोड़ें, तर्क करें और नई पोजीशन मसीह खुदावंद की तरफ बढ़ते हुए नई पोजीशन की तरफ बढ़े। आमीन। सो देखें, मुकद्दस यूसुफ की तरफ देखें तो क्या किया था, उसका वो एक फैसला ले चुका था कि अब मैं मुकद्दसा मरियम को जो मेरी मंगेतर है छोड़ दूंगा। लेकिन फरिश्ता उसके पास आया, उसने समझाया कि जो कुछ तू देख रहा है, सुन रहा है, जैसा तू सोच रहा है और सुन रहा है वैसा है नहीं है, ये खुदावंद की कुदरत से है। और तो अपनी बीवी जो तुम्हारे मंगेतर है उसको अपने हाथ ले आने से ना डर। तो उसने अपना फैसला चेंज किया और इसी तौर से वो हरकत करता हुआ दिखाई देता है, सफर करता हुआ दिखाई देता है। उसने क्या किया, 4 बार ख्वाब में हदायत पाई और उसी तौर से किया। और क्या किया, जो है नासरत को छोड़ा, बैतलहम में आया, बैतलहम को छोड़ा, मिस्र को चला गया, मिस्र को छोड़ा, फिर इसराइल में आया। और किया कि जब खुदावन ने कहा कि अब आपने यहूदिया को, बैतलहम को नहीं जाना बल्कि आपने नासरत को जाना है, तो वो नासरत को चला गया। इसी तौर से मुकद्दसा मरियम जो है वो भी उसके साथ साथ सफर करती दिखाई देती है। किस लिए? ये सब मसीह खुदावंद के लिए हो रहा था। और एक और बात बड़ी अहम थी मुकद्दसा मरियम की, कि जो कुछ मसीह के बारे में उस वक्त बयान हो रहा था वो उनको अपने दिल में रख रही थी। ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको आपने याद रखना है। और सुने, अगर हम देखें तो इसी तौर से हेरोदिस बादशाह की तरफ गौर करें तो ये बड़ा दिलचस्प जो है वो करदार है। और इसी तरह से सराय के मालकान जो है, उस वक्त सराय जो चला रहे थे, वो बड़े दिलचस्प है। ना तो हेरोदिस बादशाह अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है, और सराय के मालकान ऐसे दिलचस्प हैं, हमें नजर आते हैं कि वो तो मसीह की तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे। यहूदिया जो हेरोदिस बादशाह है उस वक्त, वो क्या कह रहा है, वो खौफजदा हुआ इसलिए कि अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाह रहा। और उसने सरदार काहन और आलमों को बुलाया और मसीह की बाबत, उसकी पैदाइश की बाबत दरियाफ्त करना शुरू किया। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखें, हेरोदिस बादशाह और सराय के मालकान, तो मैं इनके तरफ निगाह करता हूँ, देखता हूँ, तो ये ऐसे हैं जिन्होंने करीब से खुदावंद को देखा, यानी उनकी खबरों को सुना, उनके बारे में जो है जाना, तो भी वो मसीह तक ना पहुंच पाए। इसका मतलब है ये सख्त दिल हो गई, और इसका मतलब है ये
اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آج بھی کچھ ایسے ہیں جو اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں اور ہیرودس بادشاہ کی طرح سخت دل ہو جاتے ہیں اور سرائے کے مالکان کی طرح بزنس میں اس طور بزی ہیں کہ ان کے پاس بچا کھچا کچھ ہوتا ہے وہ خداوند کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی طرف بھی دیکھیں، اور یہاں پر عالموں کی طرف میں دو طرح کے عالم یہاں پر دیکھتا ہوں، ایک دینی علماء اور ایک مجوسی۔ دینی علماء وہ خدا کا کلام رکھتے، خدا کے بھیدوں کا کلام جو ہے بھید رکھتے، خدا کے کلام، نبیوں کی پیشن گوئیاں ان کے پاس تھیں، تو بھی وہ عالمانہ باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ رہ گئے۔ وہ ہیرودس بادشاہ تک اور اس کے محل تک تو پہنچے اور ساری شان و شوکت کو جو دیکھا انہوں نے جا کر، وہاں زمینی شان و شوکت کو تو وہ جو ہے جا کر دیکھ رہے ہیں اور عالمانہ باتیں وہاں پر تو کر رہے ہیں، لیکن مسیح خداوند کو مس کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس مجوسیوں کو ہم دیکھیں تو نہ تو وہ خدا کا کلام رکھتے ہیں، نہ وہ جو ہے نبیوں کی پیشن گوئیاں ان کے پاس تھیں، اور نہ ہی اسی طور سے اس کے بارے میں جو ہے وہ علم رکھتے تھے جس طور سے اس وقت کی دینی علماء رکھتے تھے۔ تو بھی ستاروں کا علم رکھنے والے ستارے کی رہنمائی میں چلتے چلتے مسیح تک پہنچے اور مسیح کو پا لیا۔ اور ایک وہ تھے دینی علماء جو علم رکھتے، مسیح کی بابت ٹھیک ٹھیک جانتے تھے، بادشاہ تک کو جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ نہ بادشاہ پہنچ پایا اور نہ وہ خود پہنچ پائے، لیکن ہمیں جو ہے مجوسی مسیح خداوند کے پاس جاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ورشپ کرتے ہوئے، خداوند کی تمجید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے گفٹس اور تحفے خداوند کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، سخت ترین سفر کیا اور مسیح خداوند تک پہنچے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے درست سفر کیا جو مسیح تک ان کو پہنچا سکتا تھا۔ اور دینی علماء نے سفر کیا لیکن بادشاہ کے محل تک، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا جو اس وقت جرنی میں تھے، انہوں نے اس کو مس کر دیا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ان کریکٹرز کے ساتھ کمپیئر کریں کہ میں کہاں پر ہوں، میرے اندر کس طرح کا رویہ ہے۔ کیا میں سخت دل ہوں؟ کیا میں آدھا سفر کر رہا ہوں؟ کیا میں جو ظاہری شان و شوکت زمین پر نظر آتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، یا جو چرنی میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ تو نہیں ہے تو بھی جلال اور کمال کا بادشاہ وہاں آیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ یہ غور طلب باتیں ہیں۔ اور اسی طور سے اگر ہم دیکھیں، سرائے کے مالکان کی دوبارہ بات کرنے لگا ہوں کہ وہ اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے ان سارے معاملات میں تو اتنے بیزی تھے، اور سرائے آنے والے لوگوں کے لیے تو اویلیبل تھی، لیکن مسیح خداوند کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آج ہم غور کریں، ہمارا رویہ اس طرح کا ہے، ہماری اس زمینی سفر میں ہمارے سارے کام تو ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور مسیح خداوند کے لیے کیا بچا کھچا ٹائم، بچا کھچا وقت؟ ہم کس طور سے مسیح خداوند کی جو ہے پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ غور طلب ہے۔ اور سنیں، فرشتے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ کر خوشی شادمانی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بشارت دے رہے ہیں خوشی کی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح بھی اور خداوند بھی۔ اور چرواہوں نے یہ پیغام سنا، گلہ چھوڑ دیا، وہاں پر ہی سب کچھ جو گلہ تھا چھوڑا، اور فیصلہ کیا کہ جو یہ خداوند کا فرشتہ ہمیں کہہ رہا ہے، خداوند کا پیغام لے کر آیا، آئے جا کر دیکھیں۔ وہ فوراً گئے اور جا کر خداوند کے بارے میں جیسا انہوں نے سنا تھا ویسا پا کر خوشی کی، شادمانی کی، اور وہی پیغام پھر آگے پہنچایا۔ یہ بھی ایک رویہ ہے کہ سب کچھ فوراً چھوڑ کر خداوند کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیرودس بادشاہ جانے کے بجائے تفتیش میں لگ گیا، اور دینی علماء بجائے کہ علم رکھتے ہوئے خداوند کی طرف جاتے، وہ بادشاہ کے محل کی طرف گئے۔ اور اسی طور سے سرائے کے مالکان ویسے بڑے بیزی ہیں، اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جگہ بجگہ پھر رہے ہیں مسیح خداوند کے لیے، لیکن جو ہے وہ بالکل بھی مایوس نہیں ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ سنیں، یہاں پر غور طلبات، آسمان کو چھوڑ کر خداوند ہمارے پاس آئے۔ اس نے آسمان چھوڑا، اس نے تخت چھوڑا، اس نے اعلیٰ مقام چھوڑا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ لیکن ہم نے کیا چھوڑا؟ کیا ہم نے اس کی خاطر پرمٹ چھوڑا، شراب چھوڑی، اسموکنگ چھوڑی،
نسوار چھوڑی، کیونکہ کرسمس جو ہے ستائش اور پرستش اور حمد و ثنا کلام سننے اور سنانے اور پرستش کرنے کا نام ہے. اس طور سے ہم پرستش کریں، لیکن نہ ہم نے رضائی چھوڑی اور نہ ہم نے کمبل چھوڑا. اور یاد رکھیں وہ صلح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آیا، اور نہ ہی ہم نے دوسروں کو تکلیف دینے والا رویہ چھوڑا، نہ ہم نے غصہ چھوڑا، نہ ہم نے حسد چھوڑا، نہ ہم نے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑا، نہ ہی تفرقے جدائیاں بلتیں بغض کینہ چھوڑا. ہم بڑے بڑے کیک اور چھوٹے کیک کاٹیں، بانٹیں، کھائیں، کھلائیں، کھیرے بنائیں، گجریلے بنائیں، جناب سوئیاں بنائیں، ہاں یہ بنائیں، ضیافتیں کریں اور ضیافتوں میں جائیں، کھلائیں پلائیں، لیکن آسمان کی روٹی جو اتری ہے وہ کب کھائیں گے؟ ہم کب اپنے رویوں کو درست کرتے ہوئے سیلیبریٹ کریں گے کرسمس کی خوشیاں؟ یہ غور طلب بات ہے. اور یاد رکھیں ہم جب کرسمس آتا ہے ہم نئے نئے کپڑے اور بڑے برانڈ جو ہے پہننے کی کوشش اور تگو میں رہتے ہیں. پہنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اٹس اوکے، گریٹ، لیکن نئی اور پاکیزہ اور آسمانی پوشاک جو بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے لائق ہے وہ ہم کب پہنیں گے؟ اس کی طرف ہم کب متوجہ ہوں گے؟ اور سنیں، ہم اسی طور سے آسمان سے اتری روٹی اور زندگی کا پانی اور جو وہاں پر موجود ہے، اور اسی طور سے نئی پوشاک اور پاکیزہ پوشاک جو ہے وہ کب پہنیں گے؟ آج ہم اپنے رویوں کی طرف متوجہ ہوں. اور کئی دفعہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں ایسے لگتا ہے یہ تو ایکچولی تو یہ تہوار جو ہے وہ ہے ورشپ کرنے کا، کلام سننے کا، کلام سنانے کا، خداوند میں خوشی اور شادمانی کرنے کا، اور ہماری ساری توجہ اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ کہیں اور زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور یاد رکھیں مسیح خداوند اس سارے کرسمس کے موقع پر جو ہے سارا فوکس مسیح کے اوپر ہونا چاہیے. یاد رکھیں فرشتے مسیح کی طرف دھیان دلا رہے ہیں، چرواہے مسیح کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم بھی مسیح کی خاطر ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور اسی طور سے جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے مجوسی جو ہے وہ بھی مسیح خداوند کی طرف فوکس کر رہے ہیں. ہیرودس بادشاہ بھلے کہ نہیں گیا اور غصے سے بھر گیا تو بھی مسیح خداوند کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور یاد رکھیں سرائے کے مالکان نے بے شک جگہ نہیں دی تو بھی کہیں نہ کہیں بچی کھچی جگہ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتے ہوئے ہمیں دکھائی جو ہے وہ ہم اسیوم کرتے دیکھتے ہیں. ہر ایک مسیح خداوند کی طرف فوکس کر رہا ہے. اور آج ہم بھی اپنا رویہ یہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے درست رکھے اور مسیح کی طرف فوکس کرتے ہوئے جو ہے خوشی شادمانی اور جو ہے کرسمس کو سیلیبریٹ کریں. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے کھانے پینے کا بندوبست ہمارا پریورٹی پر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نئے اور بڑے بڑے برانڈز اور کپڑے پہننے کا بندوبست ہمارا کرسمس کے موقع پر نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ڈیکوریشن کا جو ہے ہمارا بندوبست جو ہے وہ انتہائی پیک پر پہنچا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈیکوریشن اچھی کرنی ہے. اسی طرح سے کرسمس کے موقع پر ہم آؤٹنگز پر جانے کے لیے جو ہے بڑی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں 4 باتیں، ہم کھانے پینے، پہننے، ڈیکوریشن اور آؤٹنگز کے لیے تو اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں، پر کب ہم پورے دل اور سچائی سے ورشپ اور ستائش اور پرستش اور حمد و ثنا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ اس سال کرسمس کے موقع پر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ان چیزوں کو کریں لیکن لو پریورٹی پر اور خداوند کی طرف متوجہ ہوں. آپ اس سال اپنی پرانی پوزیشن کو چھوڑ کر نئی پوزیشن پر آئیں، نئی حالت میں آئیں، مسیح خداوند کی طرف بڑھیں. اور یاد رکھیں کرسمس ٹری ہمارے گھر میں لیکن خداوند گھر میں ہے. اور کئی بار میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ ہمارے گھروں میں دسمبر سٹارٹ ہی ہوتا ہے تو ستارہ جو ہے ہماری گھروں کی چھتوں پر لگ جاتا ہے. اور اس کو میں پنجابی میں اس طرح سے کہا کرتا ہوں، اتے ستارہ تے تھلے کھلارا. ایسا نہیں کرنا اس سال. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس بات کو یاد رکھیں، بارہا یہ شیئر کر رہا ہوں، کرسمس مسیح کی پیدائش بڑا دن ہے. اس موقع پر بڑے کام کریں، اور مسیح کی ورشپ اور ستائش اور اس کو سجدہ کرنے سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے.
बड़ा दिन है, बड़े काम करें। ऐसा ना हो कि दिन बड़ा हो और काम हमारे छोटे हों और हमारे रवैयों से पता चल रहा हो कि हम छोटे काम करें। बड़ा काम हुआ है, आसमान वाला आया है, जमीन पर आया है, हम बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े बड़े कामों से और दुरुस्त रवैयों से इस चीज को हम जो है इस मौका को हम सेलिब्रेट करें। सो खुदावन इस साल हमें दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त रवैयों से, बेहतर रवैया रखते हुए, खुशी शादमानी करते हुए, वर्शिप, सताइश, प्रस्तश, हमदो सना करते हुए, दूसरों के साथ मसीह की गवाही शेयर करते और उसके बारे में सुनते और सुनाते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट हो। प्रायोरिटी में मसीह खुदावंद हो। जीसस इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। इस बात को याद रखें। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का फजल आप पर होता रहे। आमीन।